والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج تاریخ 4 جون 2022 بروز ہفتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم مدرسہ بلاغ التوحید عامر روڈ شاد باغ میں یہ ایک کلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، جس کا مقصد قرآن مجید کا فہم اور حدیث رسول میں سے بلوغ المرام کی تفہیم ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر میں سورہ فاتحہ۔ ہمارا انداز اس میں یہ ہوگا کہ ہم فضائل کو بیان نہیں کریں گے۔ سورتوں کے فضائل چونکہ عام کتابوں میں آسانی سے مل جاتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو بیان کیا جائے کہ جو چیز عام طور پر ہمارے لیے اس کو سمجھنا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا معنی تو ہوتا ہے کہ کھولنے والی، کیونکہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے، اسی مناسبت سے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اس کے بارے میں اہل علم کی کچھ ابحاث ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ کیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس کو السبع المثانی، 7 ایسی صورتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کو سبع المثانی کہا گیا ہے، ایسی آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو 7 آیتیں اس کی بنتی ہی تب ہیں جب بسم اللہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ اگر اس میں بسم اللہ شامل نہ کی جائے تو پھر اس کی 6 آیتیں بنتی ہیں، جبکہ دوسری یہ موقف امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ دوسری طرف امام مالک ہیں اور دیگر اہل علم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ کے علاوہ بھی اس کی 7 آیتیں ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر 1 آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ آیت ہے۔ یعنی کہ وہ جو 6ٹھی آیت ہے وہ اس کو 1 آیت نہیں کہتے بلکہ 2 آیات کہتے ہیں۔ یہ پہلا موقف ہے بسم اللہ کے بارے میں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ آیا کہ یہ بسم اللہ باقی قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی بھی آیت ہے، یا مستقل طور پر یہ قرآن کی ایک آیت شمار کی جاتی ہے، ان کو صرف تبرک کے لیے اوپر لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اہل علم کا جواب یہ ہے کہ یہ سورہ نمل کی تو آیت ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی یہ آیت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے نا، یہ بطور فصل لکھی جاتی ہے۔ بطور فصل کا معنی یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں بطور فصل۔ اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صورت ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں، اس کی 30 آیات ہیں، جو اسے پڑھے گا کہ وہ اس کے لیے سفارش کرے گی، اور اس سے مراد سورہ ملک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کو بھی اس کی آیت شمار کریں تو وہ 31 آیات بن جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 30 آیتیں قرار دیا۔ تو یہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے ان علماء کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں بطور تبرک لکھی گئی ہے، بطور فصل لکھی گئی ہے، یہ مستقل طور پر ہر صورت کی آیت نہیں ہے۔ اور یہی بات مضبوط ہے، اس پر مزید تفصیلی دلائل بھی ہیں کہ جس کے اندر ہم نہیں جاتے۔ تو خلاصہ ان دونوں باتوں کا یہ نکلا کہ بسم اللہ جو ہے یہ باقی صورتوں کی تو آیت نہیں ہے، باقی صورتوں کے شروع میں فصل کے لیے تبرک کے طور پر لکھی گئی ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کے بارے میں 2 موقف ہیں۔ امام شافعی اس کو شمار کرتے ہیں اس کی آیت، اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت نہیں ہے، ویسے ہی اس کی حیثیت ہے جس طرح باقی صورتوں میں اس کی حیثیت ہے۔
امام شافعی دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے قرات شروع کی تو بسم اللہ سے شروع کی، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے موقوفاً، آپ وہ حدیث انشاءاللہ بلوغ المرام میں بھی پڑھیں گے، وہ اس کو آیت شمار کرتے تھے۔ تو واللہ عالم بالصواب، میں اپنا فہم اس کے بارے میں بتائے دیتا ہوں کہ ابھی تک میرے اوپر یہ صورت واضح نہیں ہوئی کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت شمار کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ دونوں جانبوں پر ایسے دلائل ہیں کہ جن میں احتمالات موجود ہیں، تو کم از کم میں اپنے مطالعہ میں ابھی تک کسی قطعی فیصلے پر نہیں پہنچا۔ درست بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، البتہ میں نے دونوں موقف آپ کو بتا دیے کہ کچھ اس کو آیت سمجھتے ہیں اور کچھ اس کو آیت نہیں سمجھتے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ بسم اللہ کو نماز کے اندر اونچی پڑھا جائے گا کہ آہستہ پڑھا جائے گا۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جب سورہ فاتحہ کی آیت بن گئی تو جہاں سورہ فاتحہ اونچی پڑھنی ہے بسم اللہ بھی اونچی پڑھی جائے گی، اور جہاں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھنی ہے وہاں پر بسم اللہ بھی آہستہ پڑھی جائے گی۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ اس سلسلے میں وہ کچھ ایسی روایات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قرات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور دوسری طرف اہل علم وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ جب اس کی آیت نہیں ہے تو لہٰذا اس کا حکم سورہ فاتحہ سے مختلف ہے۔ سورہ فاتحہ اونچی پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھیں گے۔ لیکن امام شافعی کا موقف جو ہے واللہ عالم بالصواب، وہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ البتہ دونوں طرح ثابت ہے روایات میں، بسم اللہ کو اونچی پڑھنا بھی اور بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا بھی دونوں طرح روایات میں آتا ہے، تو دونوں پر عمل ہونا چاہیے، کبھی انسان اس کو اونچی پڑھ لے اور کبھی اس کو آہستہ پڑھ لے۔ بسم اللہ، اس کے کچھ کلمات کی تھوڑی سی وضاحت۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ یہاں پر جو لفظ اللہ ہے اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، کیونکہ میں زیادہ باریکیوں کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں گے تو پھر ضرور اس کو بیان کیا جائے گا۔ لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الہ ان سے ماخوذ ہے، یعنی کہ اصل میں یہ الہ تھا، تو اس کا حمزہ گرا کر اس کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا تو یہ اللہ بن گیا۔ اللہ، یہ اللہ کسے کہتے ہیں، کون سی ذات کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے اشتقاق یعنی جس سے یہ نکلا ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ تألہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تعبد، عبادت کرنا، جس کی عبادت کی جائے اس کو اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جس کی طرف خوف میں، پریشانی میں، حیرت میں پناہ پکڑی جائے جس ذات کی طرف، اس ذات کو اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے اس کے بارے میں اقوال ہیں۔ لفظ اللہ، اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ تعلق جس کا معنی ہوتا ہے عبادت، یہ اس سے ماخوذ ہے، تو مطلب یہ بنا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ الہ یا الہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی طرف پناہ پکڑی جائے، حیرت میں، خوف میں، پریشانی میں جس ذات کی طرف لوگ رجوع کریں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہے جانے کی جو بعض علماء وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کیونکہ حیرت میں، خوف میں، پریشانی میں، دکھ میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کی باتیں ہیں جن سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف بھی۔ بہرحال لفظ اللہ یہ ایسا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی تربیت کرنے والا، ویسے رب کے اور معنی بھی
لغت کے اندر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، رحمان اور الرحیم یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن رحمان جو ہے یہ باقی ساری صفات سے کچھ مختلف ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا، جبکہ رحیم جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ تو اس مناسبت سے الرحمن بھی ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں کلمے رحم سے نکلے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تکرار نہیں ہے کہ دو کلمات کو بار بار ذکر کر دیا، الرحمن بھی اور الرحیم بھی؟ تو اہل علم نے اس کے اندر فرق بیان کیے ہیں، وہ کئی طرح کے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو رحمان ہے نا یہ عام ہے، یہ عام ہے، یعنی اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے، اور جو الرحیم ہے یہ خاص ہے مومنوں کے لیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ الرحمن دنیا اور آخرت دونوں میں، اور الرحیم صرف آخرت میں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن اس میں جو ایک بات جس پر دل مطمئن ہوتا ہے نا کچھ دلیل کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ رحمان اور الرحیم دونوں الگ الگ چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ الرحمن جو ہے نا یہ فعلان کا وزن ہے عربی لغت میں، اور جو فعلان کا وزن ہوتا ہے نا اس میں شدت پائی جاتی ہے، کثرت، تکرار، شدت۔ مثال کے طور پہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جوعان سخت بھوکا، عطشان سخت پیاسا، پیاس کے لیے، پیاسے کے لیے یہ لفظ، یہ وزن بولا جاتا ہے۔ تو الرحمن کہہ کر اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ سخت رحمت کرنے والا، بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ لیکن یہاں پر ایک مشکل یہ ہے کہ جو فعلان کا وزن ہوتا ہے نا اس کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ دوام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیاس لگی، تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئی، بھوک لگی، تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئی۔ یہ ایسی صفات کے لیے بولا جاتا ہے جو آتی تو بڑے جوش اور جذبے سے ہیں لیکن ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یوں شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید اللہ کی رحمت بھی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد الرحیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ الرحیم جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے۔ فعیل ایسے کلمات کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس میں ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی رحمت ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے الرحمن کی دلالت ہے شدت پر، کثرت پر، زیادہ ہونے پر، اور الرحیم کی دلالت ہے اس رحمت کے ہمیشہ ہمیشہ ہونے پر۔ تو لہٰذا یہ صرف تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں کلمات الگ الگ چیز پر دلالت کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی تکرار آئے گا اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ تو یہ بسم اللہ ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے لیے عام طور پر جو اہل علم نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی صفات کی بنیاد پر کی جائے۔ مثال کے طور پہ کچھ صفات، بلکہ اکثر مخلوق کی جو صفات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ میرے پاس جو علم ہے، ذہانت ہے، یا کوئی بھی میرے پاس صفت اگر ہے، یا کسی بھی بشر کے پاس کوئی صفت ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو جو عطائی صفت ہوتی ہے اس کو حمد نہیں کہتے بلکہ اس کو مدح کہتے ہیں، مدح۔ حمد کا لفظ اس تعریف کے لیے بولا جاتا ہے جو تعریف کسی کی ذاتی ہو۔ تو اس اعتبار سے
حمد کا کلمہ صرف اللہ کی ذات کے لیے بولا جا سکتا ہے، کسی اور ذات کے لیے حمد کا کلمہ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ حمد ذاتی تعریف پر بولا جاتا ہے، اور ذاتی تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی تعریف ذاتی ہو۔ پھر حمد کا کلمہ عام ہے۔ عام ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نعمت کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے اور بغیر نعمت کے بھی۔ مطلب اس بات کا یہ ہے، آپ پر اگر کوئی احسان کرے تو آپ اس کے بدلے میں جو کہیں گے نا، اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ کوئی جب آپ پر احسان کرے تو اس کے بدلے میں جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ شکر ہوتا ہے، جبکہ حمد کا کلمہ عام ہے۔ کوئی آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، آپ نے حمد اس کی اس وجہ سے کرنی ہے کہ اس کی صفات اپنی ذاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حمد اور شکر میں فرق ہے۔ شکر ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں، جبکہ حمد عام ہے جو نعمت اور غیر نعمت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس پر تیسری بات یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ادا کی جاتی ہے، جبکہ شکر جو ہے یہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اور اعضاء سے بھی، تینوں طریقوں سے ادا ہوتا ہے، جبکہ جو حمد ہے یہ صرف اور صرف زبان سے ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حمد جو ہوتی ہے یہ کسی کی تعریف کرنا اس کی عظمت کی بنیاد پر، کیونکہ بعض دفعہ انسان کسی کی تعریف کرتا ہے لیکن اس کی عظمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی تحقیر کے لیے۔ تو اس مناسبت سے حمد کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ جس کے لیے یہ کلمہ استعمال کرو اللہ کی ذات کے لیے، تو اس میں تعریف مقصود ہونی چاہیے۔ اگر تعریف آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر یہ حمد نہیں کہلائے گی۔ تو خلاصتاً آخری باتیں پھر اس کے بارے میں سمجھ لیں۔ حمد اس تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، ان صفات پر بولا جاتا ہے جو کسی کی ذاتی صفات ہوتی ہیں، اور یہ صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، اور یہ عام ہے۔ آپ پر احسان کوئی کرے یا نہ کرے، آپ اس کی حمد کریں ہی کریں، کیونکہ آپ حمد اس کی کر رہے ہیں اس کی خوبیوں کی بنیاد پر۔ للہ، یہ لام جو ہے نا اس کا معنی اختصاص، یعنی خاص کرنے کا معنی لام سے حاصل ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اور یہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے نا، یہ الف لام ہے استغراق کا۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفات ہو سکتی ہیں، جتنی بھی صفات اور خوبیاں بیان ہو سکتی ہیں، یہ سب کی سب خوبیاں اور سب کی سب صفات اللہ کے لیے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو جس کی بھی تعریف کرتا ہے، بالآخر وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کو پیدا تو اللہ نے کیا۔ تو اس مناسبت سے اس کی تعریف بھی در حقیقت کس کی تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو الحمد، تمام قسم کی جو تعریفات پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے خاص ہیں، اصل وہ اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ یہ لفظ بھی جب مطلق آئے گا تو اللہ کے لیے بولا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کلمہ نہیں بولا جاتا۔ کسی اور کے لیے بولا جائے گا تو اضافت کے ساتھ، جس طرح رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال کا مالک۔ عام طور پر رب کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے، رب ہے العالمین، جہانوں کا۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ العزیز کچھ مزید اس کی تفسیر کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔